بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انسان میں ہدایت اور گمراہی دونوں کے لیے پوری طاقت موجود ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ باہر دو دعوتیں ہیں، ایک شیطان کی ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اس نے بھی یہ نیت کی ہے کہ میں تمام انسانوں کو گمراہ کر دوں، اور دوسری دعوت انبیاء کی ہے جو خیر کی طرف ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، وہ کہتا ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہاں کہتا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ دونوں طرف مکمل تشکیل کے ارادے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمام بنی نوع انسان ظلمت سے نکل کر ہدایت پر آ جائے، شیطانی یہ چاہتا ہے کہ اجمعین، ایک بھی جنت میں نہ جائے، سارے جہنم میں چلے جائیں۔ یہ دو نظام اللہ کے رسول تک بڑے واضح تھے، سے پہلے تک، کہ جب گمراہی پھیلتی تو ایک نبی خالص اس کام کے لیے آ جاتا تھا، اس کو اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمٍ، کہ براہ راست ان کو اس کے لیے بھیجا جائے قوم کی طرف۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ هُودًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تک بڑی واضح اور کوئی خلط ملط چیز نہیں تھی کہ دعوت کے لیے مستقل داعی آتا تھا، وہ صبح سے شام اس کو اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فقد ابلغتکم رسالات ربی اور نصحت لکم اور ابلغتکم وبلغ ما انزل الیک من ربک۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بھی داعی بن کر آئے، وہاں بھی کوئی اشتباہ نہیں تھا۔ جب آپ چلے گئے تو امت کو دعوت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اب آ کر معاملہ سنگین اور سخت امتحان ہو گیا کہ ایک طرف ان کے ساتھ وہ سلسلہ نہیں ہے جو انبیاء کے ساتھ تھا، وہ وحی نہیں، وہ عصمت نہیں، وہ غیبی نظام ایسا نہیں ہے۔ یقیناً نبی اور غیر نبی کا فرق تو ہوتا ہے۔ دوسرا، ان کے ساتھ ان کے معاشی مسائل، ان کے سماجی مسائل، ان کے عائلی مسائل، پھر سیاست بیچ میں آ گئی کہ اللہ نے حکومت دے دی، اقتدار دے دیا، حکومت کے اپنے تقاضے پیدا ہو گئے۔ قرن اول کے بعد عربوں سے علم منتقل ہو کر عجم میں چلا گیا کہ عرب جہاں بانی میں لگ گئے، ملک گیری میں لگ گئے، سیاست میں لگ گئے، علم سارے کا سارا موالی کے پاس چلا گیا۔ یہ جو آخری مفتی تھے، رئیس المفتین سعودی عرب کے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ عرب نہیں تھے، یہ موالی میں سے تھے، موالی میں سے تھے۔ وہ جو اس وقت کے خاندان آباد تھے یہ ان میں سے تھے۔ تو عبد الملک ابن مروان نے ایک دفعہ شعبی سے پوچھا کہ حجاز کا کون ہے مفتی؟ ان کا عطاء بن ابی رباح۔ کہا وہ عجمی ہے کہ عرب ہے؟ کہا عجمی ہے۔ موالی ہے کہ عرب ہے؟ کہا موالی ہے۔ کہا یمن کا کون ہے؟ کہا طاؤس یمانی۔ کہا وہ موالی میں سے ہے کہ عرب میں سے؟ کہا موالی میں سے۔ کہا شام کا کون ہے؟ کہا مکحول ہے۔ کہا تو اس کا مصر کا کون ہے؟ کہا حبیب بن کچھ ہے۔ اور خراسان کا ضحاک بن قیس ہے۔ کہا عراق کا۔ تو شابی کہنے لگے میرے جی میں کہوں حماد، لیکن میں اس کے تیور دیکھ کے یہ سمجھ رہا تھا کہ
کہ اگر میں نے کسی غیر عرب کا نام لیا تو یہ مجھے قتل کر دے گا۔ تو میں نے کہا عراق کا ہے ابراہیم نخعی، تو تھا تو 19-20 کا فرق۔ ابراہیم نخعی بھی بہت بڑا نام ہے، لیکن شعبی کہتے ہیں میری ترجیحات تھیں حماد کے لیے، لیکن مجھے ڈر لگا کہ یہ مجھے مار دے گا۔ تو جب میں نے کہا ابراہیم نخعی تو اس نے کہا تو نے میرے اوپر سے ایک بوجھ ہٹا دیا، اب اگر تو کسی موالی کا نام لیتا تو میں مر جاتا۔ سبب کیا تھا کہ حکومت عرب کو ملی نا، تو وہ جیسے آج پیسہ عرب کو ملا ہے تو وہ حفظ کرنا چھوڑ گئیں، علم کی گہرائی ختم ہوتی چلی جائے۔ حکومت سعودیہ نے حفظ کرنے پر انعام رکھا ہوا ہے، لیکن میں وہ حرمین میں ہے نا حفظ کے مکاتب، مدینہ میں بھی مکہ میں بھی، میں وہاں پھرتا ہوں دیکھتا ہوں تو کوئی عرب بچہ حفظ کرتا نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ امارات والوں نے بڑا انعام رکھا ہے حفظ قرآن کا، لیکن کوئی عرب بچہ حفظ نہیں کرتا۔ وہاں بھی امارات میں بھی عجم کے بچے حفظ کر رہے ہیں۔ تو اب دعوت اس امت کا منصب تھا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سارے عالم کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، لیکن اس کے ساتھ اتنی چیزیں اور شامل ہو گئیں کہ وہ روح، میں تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقدمہ لکھا ہے مولانا الیاس اور کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے، تو مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، تو اس کے شروع میں سید سلیمان ندوی بہت بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے مقدمہ لکھا ہے کہ اس امت کا اصل کام تھا دعوت الی اللہ، پر افسوس کہ 100 سال بھی نہ گزرے کہ امت اپنا کام بھول گئی، انہوں نے تو پہلی صدی میں ہی اس کو ختم کر دیا۔ اور کچھ ایسی بے وزن بات نہیں، وہ تو خیر بے وزن میں کا تبصرہ کرنے والا ہوتا کون ہوں، تو بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کی بات بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی محققانہ ہے، اللہ نے ان کو بہت کچھ نوازا تھا۔ تو وہ اسباب ایسے بنے کہ حکومت بھی آ گئی، سیاست بھی آ گئی، آپس کی لڑائیاں بھی شروع ہو گئیں اور دشمن بھی سر پہ چڑھ آئے ہیں۔ تو جو روح دعوت تھی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کتنی واضح بات تھی کہ تمہارا کام لوگوں تک پیغام حق کی گواہی پہنچانا ہے، پیغام حق لوگوں تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہاں بھی للطالبین نہیں تھا، للطلبہ، نہ للطالبین نہ للطلبہ نہ للمریدین، کہ شیخ صرف مرید کا فکر کر رہا ہے، ایک شیخ اپنے مسالکین کا، اپنے مریدین کے فکر میں، ایک مہتمم اپنے طلبہ کے فکر میں ہے۔ للناس، ایک بادشاہ اپنی مملکت کے فکر میں ہے، اخرجت للناس۔ تو ایسا بھولا، یہ سارے اسباب میں نے 2-3 دن سے آپ کو امت کا سیاسی پس منظر بتائے کہ وہ کیا اسباب تھے جس سے روح دعوت ماند پڑ گئی۔ اگر یہ دین کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہ کیا ہوتا تو صحابہ کے بعد اس میں تحریف ہو جاتی، جیسے پہلوں نے کر دی تھی، ہم بھی کر گئے تھے۔ یہ تو اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اس کا حافظ ہوں۔ لہٰذا اللہ ہر صدی میں، ہر دور میں، یہ جو تاریخ دعوت و عظیمت مولانا علی میں نے لکھی ہے نا 8 جلدوں میں، یہ 800 جلدوں میں بھی لکھی جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، گرچہ ان کا قلم جس مضمون پہ چلتا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے، لیکن میں دیانتداری سے کہتا ہوں، میں بھی تاریخ کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس پر 8 کی بجائے 800 جلدیں بھی مولانا علی میاں لکھتے اور وہ لکھنے کی طاقت رکھتے تھے، تو بھی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ تاریخ دعوت و عظیمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسے رجال اللہ نے بھیجے، ایسے لوگ، عورتیں تک ایسی آئیں کہ جنہوں نے ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کے سامان پیدا کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تجدید کرتا رہا کہ اسلام کو اللہ نے باقی رکھنا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا، چونکہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اور اسلام کے باقی رہنے کے لیے مسلمان کا باقی رہنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا چاہے اس سے بھی زیادہ ایٹمی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں، اسلام کو نہیں مٹا سکتے، بلکہ عین ممکن ہے کہ چونکہ یہ امت بڑھاپے کا شکار ہے، اللہ انہی قوموں کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے، جیسے 7ویں صدی میں اللہ نے تاتاریوں کے ساتھ کیا کہ 7ویں صدی میں مسلمان سیاسی طور پر ختم، اخلاقی طور پر پستی کا شکار،
اب بوڑھے آدمی کو 100 بوتل خون کی لگا دو تو وہ جوان نہیں بن سکتا، اسے سونے کے کشتے کھلا دو وہ جوان نہیں بن سکتا، اس کی عمر ڈھل چکی ہے اور بڑھاپے کا علاج کوئی نہیں۔ اور ابن خلدون نے اپنے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ جیسے اب فرد کی جوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے، ایسے قوم پر بھی جوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے۔ جیسے فرد کے بڑھاپے کو واپس نہیں لایا جا سکتا، ایسے ہی قوم کے